بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج کے ذائچے میں کچھ باتیں ہم نے کل کی تھیں عمران خان صاحب کے ذائچے کے بارے میں۔ کچھ باتیں ہم آج پرانی تھوڑی سی دہرائیں گے دوستوں کی یادداشت کے لیے۔ جب میں نے خان صاحب کا ذائچہ بنانا شروع کیا تو میں نے لکھا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے سٹرونگ ذائچہ کسی کا نہیں پڑھا، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ ان کے ذائچے میں چھٹے اور 12ویں خانے بھی نیگیٹو ستارے تھے۔ اب چھٹا اور 12واں خانہ کے میں جب ستارے آئے تو خان صاحب ناکردہ گناہ کی سزا میں جیل چلے گئے۔ دیکھیں دوستو، قدرت کا فیصلہ اٹل ہے۔ خان صاحب تو جیل میں چلے گئے، مگر یہ جو پیچھے پوری قوم ہے یہ دن بدن ایک ہوتی گئی۔ اس وقت آپ مجھے بتائیں کون مہاجر ہے، کون سندھی ہے، کون پشتون ہے، کون اردو سپیکنگ ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہر مسلک کا بندہ، ہر نسل قوم کا بندہ اکٹھا ہے، اور سب لوگوں کا 2 دن سے آپ دیکھ لیں نہ وہ سوئے اور کنٹینیو مارچ میں رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ بہت دلیر قوم ہے، یہ لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی قوم کی دلیری دیکھیں، انہوں نے کس طرح گولیاں بھی ان کو لگیں، سننے میں آیا ہے فائرنگ ہوئی، آنسو گیس پھینکی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں جو آنسو گیس پھینکی گئی اور جس طرح لوگوں نے شاپر منہ پہ لیے ہوئے ہیں اور خالی ہاتھ لوگ ڈی چوک پہنچ رہے ہیں۔ اب دوسرے قافلے بھی چل پڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بی ٹیم ہے وہ بھی چل پڑی ہے۔ ذائچے میں جو چاند ہے وہ برج میزان میں آج صبح 5 بجے 6 درجے پہ آ چکا تھا اور اس نے زم کو کراس کر لیا تھا۔ لہٰذا زم سے پہلے والی صورتحال اور ہے، زم کے بعد والی صورتحال اور ہے۔ اب ذائچے میں مریخ کی اور سورج کی جو نظر ہے وہ قائم ہو چکی ہے، بالکل ایگزیکٹ۔ دوستو، میں نے جو عرض کیا آپ سے کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے، میں نے اتنا سٹرونگ ذائچہ کسی کا نہیں پڑھا۔ یہ جو میری ویڈیو ہے، جتنی میری ویڈیوز ہیں اسٹرالوجی کے حوالے سے، یہ اسی طرح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرے چینل پہ پڑی رہیں گی۔ خان صاحب کے ذائچے میں جو ستارے تھے، میں نے عرض کیا کہ میں نے کبھی کسی کے ذائچہ پیدائش میں اتنے سٹرونگ ستارے نہیں پڑھے۔ اب ایک ہی وقت میں 32 ممالک میں احتجاج ہوتا رہا ہے، اور جس طرح اوورسیز پاکستانی نکلے، پاکستان کے شہری نکلے، کیا کوئی دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے یا آج تک کبھی ایسا ہوا ہو کسی ایک بندے کے لیے اتنے بڑے مظاہرین آئے ہوں، اتنے بڑے لیول پہ مظاہرہ ہوا ہو؟ اصل دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے سے جو کام لینا ہے نا، یہ اس خالق کی مرضی ہے، اس نے کام لینا ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے اسٹرالوجی کو پڑھا، جو میں نے قاعدہ کلی کو سیکھا، میں پاکستان کا ذائچہ 1940 سے جب قرارداد مقاصد پیش گئی اس وقت سے میں پڑھتا ہوں بنا کے، کہ اس وقت سے لے کے چلتا ہوں، پھر مجھے باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں۔ اب دوستو، یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے یہاں پہ آئے، اس سے پہلے یہ بنگلہ دیش میں آئے، اب یہ پاکستان میں آئے، وہ بھی پہلے ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین کی میجرمنٹ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے، وہ کہ کہیں پہاڑ زیادہ ہیں، کہیں پہ دریا زیادہ ہیں، کہیں پہ خشکی زیادہ ہے، کہیں صحرا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ اب وہ ستارے جو اس وقت اکٹھے ہوئے تھے اس کا افیکٹ یہاں آنا ہی آنا تھا، دیر یا سویر آنا تھا، وہ اب آ گیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں ایک بڑی سعد نظر ہے اور ایک نئے بندے کے آنے کی آمد کی اطلاع ہے۔ دراصل دوستو، یہ منصوبات کے مطابق بات ہے،
یہ کوئی میرے پاس ہر بندے کا ذائچہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس بندے کے سر پہ اب وہ جو تاج ہے وہ سجایا جائے گا یا اس کو پگڑی پہنائی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرا ایک اندازہ ہے. دوست بڑے کمنٹس کرتے ہیں، بہرحال جس کو جیسے بات سمجھ آتی ہے ڈیفینیٹلی اس نے ویسے ہی کرنی ہے. عمران خان کے ذائچے میں جب نہ ستارے آئے تو وہ جیل چلے گئے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے جو ان کا سافٹ ویئر تھا کہ جس بات پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سٹینڈ لیتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور وہ اس پہ کھڑے رہے. قوم نے دیکھا کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے، جس کے پاس ریئل طاقت ہے، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کر کے بھی دکھایا ہے. ماضی بھی اس کا جو ہے نا وہ یہاں ہے کہ اس نے کیا کیا کام نہیں کیا. اب یہاں پہ دیکھیے قدرت نے اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو جیل میں رکھا. اب یہ جو کہتے تھے کہ طاقت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، آئین کی وقت کوئی نہیں ہے، ہمارا جو دل چاہے ہم اس کو تروڑ مروڑ کر دیں گے، اور کب کے انہوں نے لگائے ہوئے پودے جو انہوں نے اپنی مرضی سے کاشت کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کا کتنا ساتھ دیا. اب وہ جو آئین کو تروڑ مروڑ کے انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری باتیں ناقص ہو جائیں گی. اب یہ کبھی قوم کو کوئی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آئین کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ اور سورج کی یہ جو سات نظر ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے اور 9ویں خانے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پلوٹو میں نے عرض کیا کہ یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو یہ لولی پاپ دے کے واپس بھیج دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا دوستو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو سیارے ان کے پازیٹیو ہیں وہ اب پازیٹیو ہو گئے ہیں. 12ویں خانے میں جو ستارہ نیگیٹو تھا آخری وہ سورج تھا، لیکن قدرت کے فیصلے کے مطابق خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے کا جو حاکم ہے مریخ، وہ سورج کے گھر میں اور سورج اس کے گھر میں تھا. لہٰذا آپ نے دیکھا کتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، چیزیں چینج ہوتی گئیں، کیسز ختم ہوتے گئے. اب انہوں نے ایک جھوٹے ترین کیس میں خان صاحب کو بند کرنے کی کوشش کی، تو خان صاحب کا وہ وقت آ گیا تھا جس میں انہیں پوری دنیا میں ان کی شہرت کا ڈنکا بجنا تھا. یہ جو دوست کمنٹس کرتے رہے، ہم نے بھی بڑی صبر اور حوصلے کے ساتھ ان کی باتیں سنی کہ ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا ہے. میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا دوستو، فیصلے سب اللہ کے ہیں. ہماری ایک ڈیٹا کلیکشن ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. مالک کا فیصلہ قوی اور غالب ہوتا ہے. مالک ہوتا ہی وہ ہے جس کا فیصلہ ہمیشہ قوی اور غالب ہوتا ہے. آپ کسی ادارے میں جاب کریں، ادارے کا جو مالک ہے وہ آپ کو کہے کل سے آپ نے جاب پہ نہیں آنا، بات ختم ہو گئی. تو اللہ مالک ہے اس دنیا کا اور اللہ خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا. قدرت کا ایک اپنا قانون، ایک اٹل فیصلہ ہے جس کے اوپر یہ قوم نکلی، اور انہوں نے ستاروں کے مطابق جو ستاروں نے بات کی کہ یہ کمیونیکیشن جو میں آپ کو ہر ذائچے میں ہر ستارہ پڑھ کے بتاتا رہا. اب کرنٹلی ڈیفینیٹلی دوست یہ سننا چاہتے ہیں ہوگا کیا. دیکھیں دوستو، آج عطارد ریورس ہو چکا ہے اور مشتری اس کے مد مقابل ریورس ہے. اب جو ان کے غلط اقدامات ہیں وہ اب ریورس ہوں گے. اس دن کا انتظار تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب عطارد برج قوس میں ریورس ہوگا اور مشتری جوزہ میں ریورس ہے. اب آپ ذائچہ اسٹرالوجیکل اسپیکٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اب چیزیں ریورس ہوں گی، وہ چیزیں جو غلط کی گئیں اب درست ہونے کی سمت میں آئیں گی، اور یہاں بہت کچھ ریورس ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنی چیزیں ریورس ہوں گی کہ یہ جو میں پریڈکشنز کرتا رہا کہ جو عہدوں کی بندر بانٹ کی گئی یہ بھی ریورس ہوگی. آپ تھوڑا انتظار کیجئے. ذائچے میں جو مریخ کا مقام ہے اور جو سورج کا مقام ہے، اب انہوں نے 5ویں درجے پہ اس وقت جو ہے سورج چل رہا ہے، اور 6ٹھے درجے پہ ٹریول کر رہا ہے مریخ.
لیکن مریخ نے 6واں درجہ پورا نہیں کرنا ہے، اس کو یہیں سے اس نے 5ویں سے ہی ریورس کی سمت میں جائے گا، لیکن یہ یہاں موجود رہے گا۔ تو سورج نے کیونکہ اب ایک درجہ طے کر کے مریخ کے ساتھ اپنی فردر آگے کمیونیکیشن کرنی ہے، تو زائچے میں جو سورج ہے وہ زوجستان برج میں ہے اور مریخ جو ہے یہ ثابت برج میں ہے۔ تو آنے والے ابھی کچھ دن وقت لگے گا ابھی ان تمام چیزوں کو درست ہوتے ہوتے، لیکن ہوں گی ضرور۔ عطارد وہ تمام باتیں جو 2 نمبری سے کی گئیں ان کو اب درست کرے گا، مطلب زائچہ عطارد کیا درست کرے گا؟ عطارد کی ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو 2 نمبر کی گئیں غلط طریقے سے کی گئیں اب وہ درست ہوں گی، اب باتیں اس سمت میں واپس جائیں گی۔ اور یہاں پہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں ستارے ایک دوسرے کے گھر میں ہیں، تو عدلیہ اب اٹھ کے بیٹھے گی اور صورتحال جو ہے وہ وہاں سٹرونگ ہو جائے گی۔ ایک دوستوں میں علامہ اقبال کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان لوگ، دوست، احباب سب جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایک مشن کے تحت وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہم ایک قوم بن گئے ہیں، زائچہ کہہ رہا ہے کہ اب چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گی۔ دوسری بات میں عرض کرتا چلوں کہ ابھی جو زحل ہے وہ صرف 1 دقیقہ روز وہ پیچھے جا رہا ہے، مطلب واپس جو جا رہا ہے جتنی اس نے ریورس گزاری ہے 1 دقیقہ وہ پیچھے جاتا ہے، 1 دقیقہ۔ اب یہ جو 1 دقیقہ پیچھے جا رہا ہے یہ ابھی بہت سلو ہے۔ جیسے مریخ اب 5ویں درجے پہ ہے تو یہ 5 دسمبر تک 5 درجے پہ ہی رہے گا، وہ تھوڑا سفر سلو ہو چکا ہے، اب یہ ریورس میں آنے والا ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 دسمبر سے عمران خان کے مخالفین کی گاڑی آگے جانا بند ہو جائے گی، اب یہ ریورس گیئر لگے گا۔ ان زائچے کے ان ستاروں کی وجہ سے میں نے دوستو یہ پریڈکشنز کی ہیں، اور زائچے کا اور ستاروں کا بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آسٹرالوجی کتنا گہرا اور کتنا دقیق علم ہے۔ اب دوستو خان صاحب کے لیے اب پاکستان میں بھی عوام باہر نکلی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ وہاں باہر کھڑے ہوئے، صدر ٹرمپ کے گھر کے باہر بھی لوگ گئے۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے دنیا میں کسی ملک کے بندے کے لیے لوگ اس طرح باہر نکلے ہوں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے زائچے میں ایک میسج لکھا ہوا ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک، یہ ان کی شہرت، ان کی کامیابی کی سمت میں ساری باتیں جا رہی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو مریخ کا یہاں آنا، یہ نوجوان لوگوں کو ایکٹیو کرتا ہے ہمیشہ، سورج اسے اپنی طاقت دے رہا ہے، لہٰذا یہ لوگ جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل حاصل کر کے پھر وہاں سے ہلیں گے، زائچہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو دھوکے والی فراڈ ہے سرکار ہے، انہوں نے دراصل یہ جو زحل نے ریورس شروع کیا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا کہ ناکام ترین شخص وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اب اس کا بوریا بستر لپیٹنے کی سمت میں ہے۔ یہ صرف اس کا بوریا بستر نہیں لپیٹے گا، اس میں ایک ملک کے اور بڑے مشہور سیاستدان ہیں، ان کا بھی بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ستارہ مریخ ہے، اور وہ خان صاحب کے زائچہ پیدائش کے حوالے سے بڑے بہترین دوست ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، آپ دیکھیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو زائچہ خان صاحب کا بہتری کی سمت میں ہے، اس قوم کی امنگوں کا جو ترجمان ہے حقیقی وہ قوم کو مل چکا ہے آسٹرالوجی کے مطابق۔ اب یہ روڈ میپ یہ قوم خود طے کرے گی کہ اب کدھر جانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ صورتحال پاکستان کے حق میں انشاءاللہ پازیٹیو ہوگی، کیونکہ زائچے میں آنے والے وقت میں جو مشتری ہے وہ اپنے شرف کے مقام کی سمت میں ٹریول کرے گا، اور انشاءاللہ تمام چیزیں بہتر ہوتی ہیں گی۔ اگلی ویڈیو میں جیسے جیسے ستارے بدلیں گے ہم اور بات کریں گے انشاءاللہ۔